علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خرچ کرتے، آج ہم بھی اس رمضان کے لیے کوشش شروع کر دیں، ارادے بنا لیں، ہم نے انشاءاللہ کسی بھی رات قیام کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کسی بھی دن روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات ہوتا ہے بیماریاں انسان پہ آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویسے تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے مسائل کے متعلق آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن تھوڑی سی بیماری پہ ہم جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلم ہے۔ کاش ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں صحت دے دے گا، تو یقینی اللہ صحت عطا فرما دیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ اس لیے اس بات پہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ مجھے فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ ہم کوشش کریں، نہ رکھا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے ڈھیری ڈھا کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دینا اے رمضان تک پہنچ جائے۔ اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک بھی پہنچا دنا۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ عرض کر دوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ میری طرف سے بھی یہ دعا قبول کر لینا۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا معمول ایسا نہیں تھا، آج کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی آمین کہا، دوسری پہ رکھا تب بھی آمین کہا، تیسری؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا میں ایک اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ لے لی، اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ نہ بنا لیا، اس کے لیے دوری ہے، اس پہ تف ہے، اس پہ افسوس ہے۔ ایک روایت میں لعنت کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے مجھے کہا میرے رب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا نام مبارک وہ چاہے ذاتی ہو یا صفاتی ہو، جس کے کان میں پڑے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے تو اس کے لیے بھی ہلاکت اور دوری ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، اے اللہ میری طرف سے بھی یہ دعا قبول کر لے۔ تیسرا فرمایا جس کی زندگی میں میرے رب نے یہ پیغام دیا، جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے آئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لی، اس کے لیے بھی ہلاکت اور دوری ہے۔ آج صبح میں یہ بات پہلی دفعہ زندگی میں سنی کہ ہمارے شہر میں 2 اولڈ ہوم بن گئے ہیں۔ یہ تو کفار کا وتیرہ تھا، تو مسلمان ہیں۔ اور بتانے والے نے ایک بڑا سخت طنز کیا، اس نے پتہ کیا کہا مجھے؟ نے کہا حافظ صاحب یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، اولڈ ہوم میں امیروں کے ماں باپ ہوتے ہیں، تف ہے ہم پہ، افسوس ہے ایسے بچوں پہ جن کی ماں نے انہیں جنا، باپ نے ساری عمر پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا کاروبار کر کے دیا، اس لیے
کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ کیا حالت ہوگی جس پہ رب کی، جبریل کی اور محمد الرسول اللہ کی لعنت پڑ جائے، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیوں،